بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار عالم، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ ملک الموت نے کہا، الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روح قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں ماں اور اس کے بچے کی جان بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے ملک الموت، ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس وقت کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پتوں اور پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اس پر اپنی دھوپ نہ ڈالنا۔ ہوا کو فرمایا کہ اس پر آہستہ چلنا۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اسے مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تجھی کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اسرائیل، وہ بچہ نمرود ہے اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ ناظرین، نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدائی کا دعوے دار بنا۔ نمرود کو اللہ رب العزت نے بادشاہ تک عطا فرمائی۔ ناظرین، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے دنیا پر حکومت کی، نمرود بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ ناظرین، نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے اصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچیں۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
کہ اے مالک یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ ابر کی طرح کچھ چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ رب العزت نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلیت نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے اپنے سر پر لکڑی ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین آتا، مگر پھر وہ اسے ستانے لگتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے مارے جاتے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جسے پروردگار عالم نے بڑی عظمت شان سے پالا، ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، جب وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تو پھر اللہ رب العزت کا قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے اس ظالم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا اور کائنات کی حقیر ترین اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک فرما دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کے حضور سجدہ کیا اور عرض کیا، پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بچہ جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ترس آیا تھا وہ شداد تھا، جس نے زمین پر اپنی جنت بنائی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔